السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کے ساتھ میں تھا اور سرکار علیہ السلام جو میدان عرفات ہے وہاں پر جو پہاڑ ہے وہاں سرکار تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد میرے آقا نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے لگے۔ آپ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور چشم مبارک سے یعنی آپ کی آنکھوں سے اور چشم مبارک سے آنسو بہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سرکار کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ سرکار کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل تر ہو گئی، اور یہاں تک کہ سینہ انور سے بہتے ہوئے زمین پر ٹپکتے تھے آنسو۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائے کہ سرکار کتنا روئے ہوں گے کلمہ پڑھنے کے دوران، کہ آپ کے آنسو نکلتے تھے، داڑھی گیلی ہوئی اور سینے سے بہتے ہوئے زمین پر قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ کے رونے سے میں بھی روتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام رو رہے تو میں بھی رونے لگا، اور یہ ظاہری بات ایک کیفیت ہے، انسانیت والی کیفیت ہے کہ یہ تو سرکار علیہ السلام کی ذات ہے اور حضرت انس صحابی رسول ہے، یہ تو ایک نبی اور ایک صحابی کا معاملہ۔ عام طور پر اگر آپ کے سامنے ایک نارمل آدمی روئے گا بہت زیادہ تو آپ کا بھی دل نرم ہو ہی جائے، کیونکہ بتقاضۂ بشری یعنی انسانیت کے ناطے انسان کا دل بڑا موم ہوتا ہے، بڑا نرم، اور اس میں مومن ایمان والوں کا دل اور نرم ہوتا ہے۔ سمجھ، یہ ایک ایمانی تقاضا ہے۔ انسانی تقاضا بھی ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، اور ایمانی تقاضا اس سے اور زیادہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور بھلے آدمی بولتا کیا ہے کرتا کیا ہے اس کے کارنامے کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک دلی کیفیت کا جو معاملہ ہے، اندر سے دلی کیفیت کا، وہ بڑا نرم ہوتا ہے، اور ہر آدمی کا نرم ہوتا ہے۔ یہ جیسے ایسا نہیں کہ آدمی کوئی یہ بولتا ہے ایسا بولتا ہے تو اس کا دل کٹھن ہوتا ہے، نہیں، وہ الگ بات ہے، کسی کا ایک مزاج ہوتا ہے، کسی کا ایک اپنا تیور ہوتا ہے، اور کسی کی کوئی ایک ایسی عادت ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک جنرلی طور پر نیچرلی طور پر اللہ نے دل جو بنایا ہے وہ سب کا نرم ہوتا ہے، بہت نرم اللہ نے بنایا۔ تو اب ظاہری بات ہے جب عام لوگوں کے لیے بتقاضۂ بشری اور تقاضۂ ایمانی کے تحت ایک آدمی دوسرے آدمی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر رونے کی ایسی کیفیت ہو کہ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی کئی بار دیکھا اور آپ نے بھی کئی بار دیکھا، جیسے کسی کے گھر میں جب بچی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، وداعی کا، ہماری وہ بیٹی نہیں ہے، نہ وہ ہمارا اس سے رشتہ ہوتا ہے کچھ، اور بلڈ کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، صرف ایک انسانی رشتہ ہوتا ہے، یا پڑوسی ہوتے ہیں، یا اس نے ہم کو مہمان بنا کے بلایا ہے، بس بھائی بھانجا بھتیجا یہ رشتہ نہیں ہے سمجھو۔ لیکن جب کسی کی بیٹی وداعی ہوتی ہے اور جب وہ روتی ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فطری طور پر ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں، اور یہ کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ایک فطرت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یار بچی رو رہی ہے، اس کو اپنے باپ کے گھر سے جا رہی ہے، اور آج ہی یعنی چند گھنٹوں میں یہ اپنا سماج، معاشرہ، رشتہ داری ساری چیزیں چینج کرنے والی ہے۔ اب تک اپنا باپ اس کا کوئی اور تھا، اب کسی اور کو باپ بنانے والی ہے۔ وہ اب تک اپنے باپ سے ساری خواہشیں پوری کرتی تھی، اب وہ اپنے شوہر کے حوالے ہو رہی، یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ تو ایک فطری طور پر ایک انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہ ایک انسانیت ہے، یہ ایک تقاضۂ بشری ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کی ذات تو افضل و اعلیٰ ہے، سمجھ گئے، سرکار علیہ السلام کی ذات تو
افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ نیچرلی رونے کی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے رو رہا ہے، جو ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے نخرہ بازی اس کو کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ رونا مؤثر نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کے دل پر اثر پیدا نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کے رونے میں صحیح معنوں میں سچائی ہے تو میرا ماننا ہے اگر پہاڑ بھی ہوگا تو پگھل جائے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ کے اندر سچائی کا ہونا ضرور۔ سچائی کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑا اثر رکھا ہے، اور وہ اثر جب ہوتا ہے تو پھر سامنے کیسی بھی چیز ہو وہ پگھل جاتی۔ اب سرکار علیہ السلام تو ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور رتبہ ہے تو میرے آقا کی شان ہے، تمام نبیوں میں بھی افضل، رسولوں میں بھی افضل برابر۔ اور سرکار علیہ السلام جب رو رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بیان فرماتے کہ آپ رونے لگے تو میں نے سرکار کو دیکھا کہ اس کیفیت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ میرے آقا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسو مبارک زمین پر آ رہے ہیں، تو میں بھی رونے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ خاموش ہوئے، یعنی سرکار علیہ السلام خاموش ہوئے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا اے انس، میں تمہاری آنکھیں تر دیکھتا ہوں۔ اسی ذات کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ سرکار کو جو رحمت للعالمین کہا ہے نا، سارے جہان کے لیے رحمت، یہ اسی لیے کہا۔ خود سرکار رو رہے لیکن جب انس رو رہے تو فرما رہے انس رو رہے ہو، کیا بات، یعنی اپنا رونا نہیں، یہ اس کو بولتے رحمت للعالمین۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کتنا رو رہے اس کی بات نہیں، لیکن آپ صحابی رسول روئے تو آپ فرماتے انس رو رہے ہو، کیا بات ہے، آپ کی آنکھیں تر ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی؟ تو میں تمہاری آنکھیں تر دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا سرکار آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ سرکار آپ رو رہے تو میں بھی رو، اور ایسے واقعات بہت سارے حدیث پاک میں، بخاری شریف، مسلم، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں اس میں ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ صحابہ ایک سرکار رو رہے، صحابہ بھی رو رہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے سرکار جب رو رہے تو سرکار مسکرا رہے تو صحابہ بھی مسکرا رہے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایک ہی جذبہ تھا، سرکار کرے وہ ہم کو کر لینا ہے بس، اب اس میں فائدہ نقصان ہم کو دیکھنا نہیں، بس میرے آقا نے اس طریقے سے کیا تو ہم کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگا۔ تو پھر سرکار کیا فرماتے، اب دیکھیے یہ بڑی جو خاص بات ہے، خوشخبری ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ کیا فرماتے سرکار، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری رہے، کیونکہ اس کے دلوں میں ایمان تازہ رہتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ آپ کچھ دینی معاملات کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو یا کچھ اور پڑھ رہے ہو، اور اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سمجھ جانا اللہ نے آپ کا ایمان قبول فرما لیا ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، آپ نے میں میری بات تو ایسا نہیں کہوں گا میں بہت وہ ہوں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی بار کہ جب کچھ باتیں یا قرآن پاک کی کچھ آیتیں جس کا ترجمہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بس ہم کو پتہ ہے کہ آیت قرآن ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بس ایسے ہی دل مچل جاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ حدیث پاک ہم کو اس کا میننگ مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سنتے اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ کبھی اللہ کی حمد آپ سنو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو، تو یہ ایمان کی حلاوت کی پہچان ہے۔ یہ کیا ہے، ایمان کی حلاوت کی پہچان ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان میں مکمل عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ طیبہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا اور کوئی بھی ذکر، بندہ مومن کو چاہیے کہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، جو میں اب تک آپ کو بتا رہا تھا کہ ذکر آپ ایسا کرو خشوع اور خضوع، اور خشوع اور خضوع کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دوں، خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے حاضر دماغی اور حاضر خیالات کے ساتھ کوئی چیز کرنا۔ جیسے اب میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ، بس یہ توجہ ہونی چاہیے میری۔ اب ایسا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ، یہ نہیں، یہ ہم یہ کرتے، سمجھ گئے، تسبیح گھمائیں گے، یعنی اشارہ بھی ہو رہا ہے ادھر پڑھ بھی رہا ہے۔ اب آپ ایسا ذکر کتنا بھی کرو گے میرے حساب سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں آپ کو، سمجھ گئے۔ تو ذکر آپ ایسا کرو چند منٹ، صرف 1 منٹ 2 منٹ کافی ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو کس نے کہا آپ 1 گھنٹہ تک بیٹھ کے پڑھو؟
کس نے کہا آپ کو؟ 5 منٹ بیٹھو، لیکن آپ ایسا بیٹھو کہ دنیا سے بے خیال ہو جاؤ. آپ کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں ہوں، بس اس طریقے سے آپ بیٹھو. لیکن اب یہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ پڑھتے رہتے، تسبیح گھماتے، بھی اس میں کوئی آ رہا ہے تو جا بھی رہا ہے. سر ہاں میں نے دیکھا تھا آپ کو، آپ آئے تھے، میں اندر پڑھ رہا تھا. اب آپ کا خیال تو باہر ہے، اب آپ اندر ذکر کر رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف اور ایسا آپ کو کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ 1 گھنٹہ تک پڑھو 2 گھنٹہ، نہیں، آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے اتنی دیر بیٹھنے کے لیے. بس آپ 2 منٹ بیٹھو اور دل لگا کے پڑھو، بہت ہو جائے گا. لیکن اب آپ تو بہت زیادہ پڑھتے ہو، پھر بہت زیادہ چرچا بھی کرتے ہو. الحمدللہ میری تو عادت ہے، میں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں. آپ کو کس نے پوچھا 1 پارہ پڑھتے ہو؟ آپ خود ہی آپ کی عبادت کا چرچا کر رہے ہو. الحمدللہ میری عادت ہے، میں روزانہ 50 رکعت نوافل نہیں پڑھ لیتا ہوں. مجھے آپ کو کس نے کہا ہے 50 رکعت پڑھنے کے لیے؟ یہ اعلان کرنے کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ آپ پڑھو 2 رکعت. کتنی پڑھو؟ بس 2 بہت ہے، لیکن 2 ایسی پڑھو کہ 50 سے بھی زیادہ بھاری ہونی چاہیے. آپ کی عبادت کا وزن بڑھاؤ. عبادت کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وزن بڑھاؤ. سمجھ گئے؟ اس لیے بولتے ہیں کہ آدمی کو اپنا وزن بڑھانے کا مطلب ایسا نہیں باڈی والا، آپ کی باتوں میں وہ وزن پیدا کر لو کہ 1000 بات کے بعد جب آپ کی باری آئے اور آپ بولو تو 2 شبد کے اندر آپ بات بول دو، تو آپ سے پہلے والے جو لوگ بول کے گئے سب کی باتوں پر آپ کی بات بھاری ہو جانی چاہیے. سمجھ گئے؟ کورٹ کے اندر وکیل صاحب بیٹھے، دلیل وکیل حضرات جو ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے، لیکن آخر میں ججمنٹ کی جب باری آتی ہے تو جو میجسٹریٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہو جج ہو یا چاہے سیشن کورٹ کا جج ہو، کوئی بھی ہو، وہ بہت زیادہ لمبا وہ بیان نہیں دیتے. بس وکیل صاحب کی ان کی دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فلاں قلم کے تحت ججمنٹ یہ ہے، قلم رکھ دیا، چلو بات ختم ہو گئی. تو شارٹ اینڈ سویٹ جس کو کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ بہت زیادہ لمبا اگر آپ کرنے جاؤ گے تو جو اس کی مٹھاس ہے آپ خود نہیں محسوس کرو گے، آپ خود اکتانے لگو گے. تو یہ ہونا چاہیے. اتنا کرو کہ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضر دماغی ذہن آپ کا حاضر ہونا چاہیے کہ بس میں پڑھتا کیا ہوں اور کیا کروں، اور آپ کا خود کا دل لگنا چاہیے، اکتانا نہیں چاہیے. جہاں تک آپ کا دل لگے. اچھا میرے یہ کہنے کا مطلب پھر آپ ایسا بھی مت سمجھ لینا کہ میں مفتی صاحب اعلان ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ دیر پڑھو مت، زیادہ دیر ذکر مت کرو. میرے کہنے کا مطلب بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں اس کی چرچائیں الگ کر ڈالتے ہیں، تو اور ہمارے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. اس کا جواب دو پھر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کم کرو، ذکر کم کرو. اس کا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ عبادت ایسی کرو کہ آپ کا بھی دل لگے اور آپ جو کرو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور خشوع اور خضوع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دل لگنا چاہیے. آپ ایسا نہیں کہ بھئی گنتی پوری کرنی ہے، تعداد پوری کرنی ہے، اس کے لیے نہیں. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسا ذکر کرو کہ آپ کو بھی مزہ آئے اور جہاں جا رہا ہے وہاں بھی اچھے سے جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ ذکر کرے، خوف خدا کو پیش نظر رکھے. ہمیشہ ہماری نظروں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور کوشش کرے کہ ذکر الہی کرتے وقت آنکھیں اشک بار ہو جائے. آپ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اتنی آئے کہ آپ کی آنکھیں تر ہو جانی چاہیے. صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین جب وہ ذکر کرتے تھے ان کی آنکھوں میں پانی ہوتا تھا. سمجھ گئے؟ اس طریقے. اور مان لو بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا آپ نہیں کر سکتے ہو ایسا کہ آنسو آئے تو سچویشن ایسی بناؤ، ڈائریکشن آپ ایسا دو کہ یہ لگنا چاہیے کہ آپ رو رہے ہو. اور دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. یہاں آپ رو گے، یہاں کیسے بھی کرو گے آپ کا کوئی مذاق نہیں بنایا جائے گا. یہ 4 دیواری ایسی دیواری ہے نا کہ یہاں رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کا مذاق بنا لے. سمجھ گئے؟ 50 میرے سے بڑے بڑے بھی مفتیان کرام جمع ہو جائیں تو بھی وہ آپ کو یوں نہیں کہیں کہ آپ کیوں رو رہے تھے. کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ. اس کے دروازے کو کامیابی کا دروازہ کہا جاتا ہے، رحمت کا دروازہ کہا. آپ مسجد میں آتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے دروازے کو کھول دے میرے لیے. تو یہ جو مسجد کا دروازہ ہوتا ہے وہ دروازے کو رحمت کا دروازہ کہا ہے، تو یہ اندر والی چیز کو کیا کہا ہوگا آپ بتاؤ؟
اس کو جنت کی کیاری کہا ہے. مسجد کو کیا کہا ہے؟ جنت کی. حضور پاک نے فرمایا جب اللہ کے گھروں سے گزرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو. جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں دنیا میں کہاں ہے؟ بس ایک ہی کیاری ہے مدینہ مسجد نبوی میں. لیکن سرکار دوسری جگہ کہہ رہے ہیں تو کہ جو اللہ کے گھر ہے نا وہ جنت کی کیاریاں ہے. کیا ہے وہ؟ جنت کی کیاریاں. اور جنت کی کیاریاں کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ جنت کا حصہ. کیا ہے وہ؟ جنت کا حصہ. تو وہاں جاؤ چر لیا کرو. اب وہاں چرنا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرو. وہ جو ذکر کرو گے وہ تمہارا کھانا ہے, وہ تمہارا چرنا ہے. تب آپ آئے کہاں ہو آپ وہ دیکھیں, آپ بیٹھے کہاں ہو آپ وہ دیکھیں. تو یہ اس طریقے کی کچھ خاصیت ہے اللہ کے گھر کی. تو کہتے ہیں کہ کچھ ایسی اشک بار آنکھیں بنائے. اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. رونا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.